بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ نیوزی لینڈ میں پہاڑ کو زندہ انسان قرار دے دیا گیا۔ آخر نیوزی لینڈ میں پہاڑ کو انسان کا درجہ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ قرآن کریم میں سخت دل لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ کیا واقعی ایک بے جان پہاڑ انسانوں کی طرح حقوق رکھتا ہے؟ یقیناً کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں انہیں دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے، اور کچھ خبریں تو ایسی ہوتی ہیں کہ پہلے سن کے لگتا ہے کہ شاید کوئی افواہ ہو، کوئی مذاق ہو، یا محض سوشل میڈیا کی کوئی چالاکی ہو۔ لیکن جب انسان ان خبروں کو معتبر ذرائع سے ویریفائی کرتا ہے تو ایک نئی دنیا سامنے آتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جب میں نے یہ خبر پڑھی کہ نیوزی لینڈ میں ایک پہاڑ کو باقاعدہ انسان تسلیم کر لیا گیا ہے، اور قانون سازی کے ذریعے اسے وہی حقوق دیے گئے ہیں جو کسی انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے حیرانی ہوئی کہ آخر ایسا کیسے پاسبل ہے؟ پہاڑ جو صدیوں سے پہاڑ ہے، وہ اچانک کیسے ایک انسان بن سکتا ہے؟ میں نے مزید ریسرچ کی، مختلف سورسز سے اس معاملے کو سمجھنے کی، پرکھنے کی، کھوجنے کی کوشش کی، تب جا کر حقیقت کھلی کہ اس فیصلے کے پیچھے ایک پوری تاریخ، ایک پوری تہذیب اور ایک پوری سٹرگل کار فرما ہے۔ یہ جو پہاڑ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، انسانوں جیسے حقوق رکھنے کی، یہ پہاڑ ایک غیر فعال آتش فشانی پہاڑ ہے جو نیوزی لینڈ کے شمالی حصے میں واقع ہے، اور وہاں کا دوسرا سب سے اونچا پہاڑ ہے۔ یہ ہمیشہ برف کی چادر میں لپٹا رہتا ہے اور صدیوں سے اپنی جگہ پر قائم ہے، مگر مقامی ماوری قبیلے کے لوگوں کے نزدیک یہ محض ایک عام پہاڑ نہیں تھا، بلکہ ان کے لیے یہ ایک مقدس ہستی تھی۔ ماوری قبیلے کو تو جانتے ہیں نا، جس میں ایک MNA لڑکی تھی پارلیمنٹ میں، کمبل دے کمبل دے کمبل دے، پورا اس نے ایک راگ الاپا تھا، تو وہی یہ ماوری قبیلہ ہے، اور ان کے نزدیک ایک مقدس ہستی تھی اور ان کے آباء و اجداد کا حصہ تھا، ان کی ثقافتی وراثت کا ایک لازمی جزو تھا۔ ان کے عقیدے میں یہ پہاڑ ایک زندہ ہستی کی مانند تھا، اور وہ اپنے بزرگوں کی طرح احترام کی نظر سے اسے دیکھتے تھے۔ لیکن جب وہاں پہ کالونیز آباد ہوئیں، آباد کار آئے، جب حکومتیں قائم ہوئیں، جب ترقی کے نام پر زمینوں کی تقسیم کی جانے لگی، تو اس مقدس پہاڑ کو بھی عام زمینوں کی طرح دیکھا جانے لگا۔ اب ماوری قبیلے کی بات کریں تو ماوری قبیلے کے لوگ اس بات کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکے، اور انہوں نے اپنی سٹرگل جاری رکھی۔ وہ اپنے اس عقیدے پر قائم رہے کہ ان کے مقدس پہاڑ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حکومت سے ڈیمانڈ کی کہ اس پہاڑ کی قانونی طور پر ایک انسان تسلیم کیا جائے تاکہ اس کی حفاظت ممکن ہو، تاکہ کوئی اس کے ٹکڑے نہ کرے اور اس پر کوئی تجاوزات قائم نہ کرے، اور اسے وہی حقوق دیے جائیں جو کسی انسان کے حاصل ہوتے ہیں، جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور یہ خبر پڑھ کر میں نہ صرف حیران ہوا، بلکہ مجھے بے اختیار وہ تمام مسلمان یاد آ گئے جو مظلوم ہیں، جو دنیا کے مختلف حصوں میں بے بسی کا شکار ہیں۔ مجھے خیال آیا کہ ایک قوم اپنے پہاڑ کے تحفظ کے لیے اتنا کمٹمنٹ دکھا سکتی ہے، اپنے عقیدے اور ثقافت کے لیے قانونی جنگ لڑ سکتی ہے، لیکن دوسری طرف مسلمان ہیں جنہیں نہ صرف ان کے مقدس مقامات سے محروم کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کے اپنے گھروں، ان کے اپنے علاقوں میں بھی انہیں بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، بے گھر کیا جا رہا ہے، اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ مجھے اس وقت قرآن مجید کی وہ آیت یاد آئی جس میں اللہ فرماتا ہے کہ بعض لوگوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن میں سے پانی نکل آتا ہے، جو اللہ کے خوف سے لرز اٹھتے ہیں، لیکن کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، اور یہی حالت آج ہم مسلمانوں کی بھی ہے۔ ایک طرف ایک ایسی قوم ہے جو اپنے پہاڑ کی خاطر لڑ رہی ہے، اور دوسری طرف ہم ہیں جو اپنے ہی بھائیوں کی بربادی دے کر خاموش بیٹھے ہیں، بے حس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے مظلوموں کے خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، ان کے گھروں پر بم برسائے جا رہے ہیں، ان کے جسموں کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم تماشائی بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمارے اندر وہ غیرت، وہ ہمت اور وہ احساس کیوں ختم ہو گیا ہے؟ اگر ہم ایک قوم، ایک عقیدے اور ایک پہاڑ کی خاطر اتنی جنگ لڑ سکتی ہے قوم، تو ہم اپنے بھائیوں کے حق میں آواز کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ یہی سوال میرے دل میں آیا، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے سوچا کہ آخر اس خبر کو آپ سب کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ شاید کہیں کسی کے دل میں ایک چنگاری بھڑک اٹھے، شاید کہیں کسی کے اندر احساس کی کوئی لہر پیدا ہو جائے، شاید ہم بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں، شاید ہم بھی یہ جان سکیں جس طرح ایک زندہ قوم اپنے پہاڑ کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے، تو ہمیں بھی اسی طرح اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو
دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. علیکم دوستو، اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون آپ کے امبیلنس ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں کے جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو شیلاجیت کو ضرور استعمال کیجیے گا. ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ استعمال نہ کریں. اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی شیلاجیت کے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. حاملہ خواتین کو استعمال نہیں کروانی، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد ہیں ان کو استعمال نہیں کروانی، اور جو 15 سے 20 سال کی نوجوان یوتھ ہے جو غیر شادی شدہ ہے، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ان کو بھی ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ گرمیوں اور سردیوں میں بے دھڑک استعمال کر سکتے ہیں. اگر آرڈر کرنا چاہتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.